Muslims in the world are emerging as a progressive community, but a large Indian Muslim population is still frozen in time. India as a country offers enormous opportunities for the community to grow. But more than anything else, it is the inertia within the community which has stunted its growth. We will explore today what is the reason that ulema and practicing Muslim intellectuals have not been able to work together for the benefit of the community and our country. Welcome to The Matrix. Worldwide, Muslims are realizing the need to change with time. Muslims are becoming mindful that they could live successfully outside the imagined realms of caliphate. But for any good to happen in the community, there needs to be a meeting of minds of ulama and Muslim intellectuals. The conflict between Ash'arites and Mutazilites has changed the destiny of Muslims. Are there any lessons in the history for the challenges we face today? We have a distinguished panel of guests to discuss this important issue. Now I welcome Dr. Muhammad Ajmal, who's a scholar from JNU, and Iftikhar Alimi, who's a scholar from Jamia Millia Islamia. So now I would like to ask you, Iftikhar Sahab, what's the role of Muslim intellectuals and thinkers in influencing Indian Muslim society? اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں. جی بہت شکریہ. مسلم دانشوروں کا روز اول سے یعنی ہمیشہ سے ہندوستانی ثقافت، ہندوستانی تہذیب، ہندوستانی علوم، بلکہ یوں کہا لیا جائے کہ مشرقی علوم پر گہرا اثر رہا ہے. یہ جو مسلم دانشوران ہیں، مسلم دانشوروں سے جو مراد میری ہے، اس کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مسلم دانشور سے مراد کون ہے. تو مسلم دانشور سے مراد اگر آج کے زمانے میں لیا جائے تو وہ مسلم طبقہ جو تعلیم یافتہ کہلاتا ہے. یعنی یہ ہے کہ جو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، مختلف ماڈرن ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں جنہوں نے اچھی تعلیم حاصل کی، اچھی تہذیب و ثقافت کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور جو اپنی قوم کے لیے یا ملک کے لیے، سماج کے لیے جو ایک درد رکھتا ہو، جو ایک سمجھ رکھتا ہو، اس کے اندر ایک بیداری ہو. تو وہ جو مسلم دانشور طبقہ رہا ہے وہ ہمیشہ سے چیزوں کو سمجھتا رہا ہے اور سماج تک اس کو پہنچاتا رہا ہے. اگر میں بات کروں ہندوستان میں انگریزوں کی جو باضابطہ جب حکومت قائم ہوئی 1857، اس کے بعد سے لے کر کے اگر اس وقت تک مسلم دانشوروں کی ایک لمبی فہرست بنائی جائے، ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ ان دانشوروں کا ایک لبادہ یعنی کہ ایک جہت اور ایک حصہ علم میں دین سے بھی رہا ہو. ایک بڑا نام آتا ہے سر سید کا. ان سر سید ایک عالم بھی رہے، لیکن عالم کے ساتھ ساتھ ان کا نام اگر مسلم دانشور میں لیا جائے تو مجھے لگتا ہے کہ سر سید سے بڑا نام کوئی نہیں ہوگا. انہوں نے جو اس ملک میں تعلیم اور تہذیب اور ساتھ ساتھ سماجی بیداری کے لیے مختلف طرح کے انہوں نے سوسائٹی بنائی، مختلف اداروں سے انہوں نے اپنے آپ کو جوڑ کر کے رکھا، اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسا آج جو ادارہ جو دیکھ رہے ہیں، اور وہاں سے ہزاروں کے تعداد میں ملک کے طلبہ، ناٹ اونلی مسلمس، ملک کے طلبہ نکل رہے ہیں، خواہ وہ میڈیکل سے ہو، خواہ وہ انجینئرنگ سے ہو. اس کے علاوہ اگر اس زمانے سے 1857 سے لے کر کے اب تک اگر دیکھیں، خاص طور پر جسے ہم ماڈرن انڈیا کے نام سے جانتے ہیں، تو اس میں حالی کا ایک نام، بہت بڑا نام آتا ہے کہ جنہوں نے مسلم سماج کو اور مسلم کے علاوہ جو یہاں کا جو سماج ہے، یعنی انڈین سوسائٹی رہا ہے، ان کو ایک ڈائریکشن دکھایا، ایک راستہ دکھایا کہ زندگی کو ہم کیسے گزاریں،
اس ملک میں رہتے ہوئے اپنی شناخت کو برقرار رکھنا، دوسرے سماج کو سمجھنا اور دوسرے کو سماج کو سمجھتے ہوئے اس کے ساتھ ایک ساتھ مل کر کے کیسے ہم زندگی کو آگے لے جا سکتے ہیں، زندگی کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ان لوگوں نے پریکٹیکلی اس کو کر کے دکھایا. اس کی ایک بڑی مثال میں آپ کو، سر سید نے جب کالج بنایا تو اس کالج کا جو پرنسپل رکھا تھا انہوں نے، وہ کوئی مسلم پرنسپل نہیں تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز میں جو پرسنالٹی، جو شخصیت سب سے زیادہ سوٹ کرتی ہو، وہاں پہ اس شخصیت کو رکھا جائے تاکہ قوم کے اندر، قوم اور سماج کے اندر وہ چیز جو اوریجنلٹی ہے اس کے ساتھ اس کے پاس آ سکے اور پھر وہ قوم میں اور سماج میں ایک کام کر سکے. وہ کام ایجوکیشن بھی ہو سکتا ہے، وہ کام سماج کا عام لوگوں تک ریچ ہو یا پہنچنا ہو، ان کی تفہیم کرانا ہو، اس کو سمجھانا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، معاشی طور پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی مختلف جہتیں ہیں. تو مسلم جو دانشوران، اچھا اس کے بعد سے لے کر کے اگر اب دیکھیں، آزادی کے وقت اگر دیکھیں تو ایک لمبی فہرست ہے مسلم دانشوروں کی. ان فہرستوں میں ایک بڑا نام مولانا آزاد کا آتا ہے کہ وہ مسلم دانشوروں کے نمائندہ کے طور پر تھے، کہ آزادی کے وقت انہوں نے بڑا کنٹریبیوشن دیا ہے، اور آزادی کے بعد بھی ان کو جو منسٹری ملی تھی وہ منسٹری ایجوکیشنل منسٹری ملی تھی. اور اس وقت جو آپ کو آئی آئی ٹیز دکھ رہے ہیں، ایمز دکھ رہے ہیں، اور وہ سینٹرل مرکزی حکومت کے جو بڑے ادارے دیکھے ہیں، وہ ان کی پلاننگ اور ان کا تیار کردہ چیزیں ہیں، ویژن تھی پورا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے یہاں کا جو مسلم دانشور ہے، وہ مسلم دانشور بہت نیرو نہیں ہے، یعنی وہ بہت نیرو نہیں ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ وہ دانشور علم دین سے اس کو شغف نہیں ہے، اس کو علم دین سے بھی شغف رہا ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی جزوی مسئلے کو لے کر کے کبھی اختلاف ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسری بات ہے، لیکن ویژن کے ساتھ، ایک کانسیپٹ کے ساتھ ملک کو آگے کیسے لے جانا ہے، ملک کی بہتری کیا ہو سکتی ہے، اس پر بے شمار لوگوں نے کام کیا ہے اور اب تک کام کر رہے ہیں. آج بھی دیکھیے بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. جی ڈاکٹر اجمل، آپ یو آر فرام دارالعلوم، وہاں کے آپ، وہاں سے آپ نے پڑھا ہے. بالکل جی. ایک بڑا اچھا اگزامپل دیا افتخار صاحب نے سر سید احمد کا. جب وہ مسلمس کے لیے انسٹیٹیوٹ لائے علی گڑھ میں، ان کی سوچ تھی اس وقت، اس کا کافی اپوزیشن بھی ہوا تھا. اور میں دیکھتا ہوں کہ وہ سوچ جو ہے ابھی تک ہمارے جو سیٹ اپ سے گئی نہیں ہے، کہ ایک جو اپوزیشن ہوتا ہے کہ کہ ماڈرن انفلوئنسز، ماڈرن ایجوکیشن جو ہے اس کو ایک دم پرے رکھا جائے. اتنی دشکیں گزر گئی ہیں، لیکن ہم جو ہیں ابھی بھی وہیں پہ پھنسے ہوئے ہیں. آپ سے جاننا چاہیں گے، کیا آپ کسی ایسے پلیٹ فارم یا آرگنائزیشن کو جانتے ہیں جس میں علماء اور مسلم دانشور، یعنی مسلم انٹلیکچوئلس ساتھ مل کے کام کرتے ہوں کلیکٹیولی اپنی کمیونٹی کے لیے اور دیش کے لیے؟ میں ایک بات یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں جی کہ دارالعلوم دیوبند اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی دونوں کا تعلق بہت گہرا رہا ہے. جی دونوں کے فاؤنڈرز کے تعلق سے، جیسے سر سید احمد خان اور مولانا محمد قاسم نانوتوی، بوتھ ور دی اسٹوڈنٹس آف مملوک علی نانوتوی آف ڈیلی کالج، دی old Delhi College. And they were the students of one teacher, that is Mamluk Ali Nanotwi. And both were alim. They were practicing alim. They were also thinkers as well as writers. And also both of them were working for the benefit, for the welfare of the society. They did it. Darul Uloom Deoband, for example, is a platform from which the students and the scholars come to not only to serve the the madrasa or masjid or something like that. No, but it is the main purpose of Darul Uloom. I told you in the first segment that there were two purposes. One is to make a mind to reply the
the forces, those who go against Indian culture, Indian civilization, Indian politics. Right. And similarly, in the Muslim society, that they should be religious. They should read Quran, Hadith, and all. Right. This was so Darul Uloom Deoband is a center from which the scholars come from. Right. At the same time, Darul Uloom Deoband, the ulama of Darul Uloom Deoband established Jamiat Ulama Hind. Right. The Jamiat Ulama Hind is part of, the main, most of the office bearers of Jamiat Ulama are from Darul Uloom Deoband. Yes. So Darul Uloom Deoband was a political platform through which the thought of Darul Uloom Deoband was being spread to the society politically. Right. And they were the part of the Indian freedom struggle as well. Maulana Hussain Ahmad Madani, Right. Mahmud Hasan Deobandi, Maulana Abul Kalam Azad, of course, was one of the companions of Hussain Ahmad Madani and the contemporary freedom fighters. Right. So, of course, your question was that is there any platform where the Muslim intellectuals, the modern intellectual, modern intellectual, and the religious scholars, is there any platform from where they are sitting together and they are discussing? Of course, they do. When I told that Jamiat Ulama Hind, time to time they used to organize the conferences that from where the scholars from all quarters come together and discuss. Similarly, one is Sufi Foundation. Yes, I would like to tell you this Khusru Foundation. I have come to know Khusru Foundation is one of the organizations or institution from where the Muslim scholars, the modern Muslim scholars and ulama are sitting together and discuss the situation, the condition of the Muslim society. As well at the same time, another organization is Sufi Foundation. Yeah, Sufi is also one of the foundations that some 2 years ago or 3 years ago a conference was organized by Sufi Foundation in the Islamic Culture Center. So there the political leaders, Muslim political leaders, Muslim Hindu leaders, Hindu leaders, Hindu religious leader, Muslim religious leader, as well as political leaders were together and discuss the many issues of the Indian society. Right. So this, please, you wanted to ask something. इफ्तिखार साहब, पूरी दुनिया में इस बात का एहसास होने लगा है कि जो उलमा और मुस्लिम दानिश्वर इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको अपनी सोसाइटी के लिए साथ मिलकर काम करना पड़ेगा. इस पे बहुत सारी बहस छिड़ी हैं, डिबेट्स होती हैं, क्योंकि ये दोनों लार्जली पैरेलल चलते हैं. दोनों के अलग अलग काम करने का तरीका होता है और दोनों ही एक दूसरे को से एंगेज नहीं कर पाते हैं. एक जो कंफर्ट लेवल है वो नहीं होता, क्योंकि थॉट प्रोसेस में काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं. लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, जैसे आपने सर सैयद नाम लिया, इस तरह के लोग भी रहे हैं. लेकिन आजकल हम देखें तो उसमें ये जो एक गैप है ये बढ़ता जा रहा है. इस गैप को नैरो करें. क्या आपको लगता है हिंदुस्तान में भी कुछ इस तरह की सोच है? अमूमन तो हम लोग बात करते हैं इसकी कि इस तरह का एक कॉन्फ्लुएंस होना चाहिए मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का, उलमा का, कि वो कुछ एक विज़न से काम करें, क्योंकि दानिश्वर जो हैं उनकी सोच जो होती है वो मॉडर्न एजुकेशन भी उनके हासिल की होती है और उनका एक इन्फ्लुएंस सर्कल होता है अपना, जिससे वो आर्टिकुलेट होते हैं, आप बात रख सकते हैं सामने, आपके जो आइडियाज़ हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको लोगों तक ले जा सकते हैं. तो क्या आपको लगता है इस तरह का एहसास हो रहा है हिंदुस्तान में कि इन दोनों को काम करने की साथ में ज़रूरत है? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, और ये जो सवाल है वो इस वक्त बहुत ही अहम हो जाता है. अगर एक एतबार से ये बात दुरुस्त मानी जा सकती है और ये बात कही जा सकती है कि इस वक्त इसका एहसास थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है. उसके पीछे मैं एक बात और भी यहाँ पे अर्ज़ करना चाहूँगा, उसको पस मंज़र के तौर पर. वो ये कि हमारे यहाँ जो तालीमी अदारे हुआ करते थे, आज से आज़ादी से पहले तक भी मान लेते हैं जी, बल्कि यूँ कह लीजिए कि 1857 से पहले जो पूरा का पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड है
اور آج کا ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہے، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہو گیا ہے. اس کو اور واضح کریں اگر اس کو ہم، تو پہلے کے جو ادارے ہوا کرتے تھے مسلمانوں کے، جسے ہم آج مدرسہ کے نام سے جانتے ہیں، وہ ادارے کمپلیٹ ہوا کرتے تھے. کمپلیٹ کا مطلب یہ ہے کہ ان اداروں میں اس وقت کے تمام علوم پڑھائے جاتے تھے. جی. اس کو ایک اگزامپل کے ذریعے دیکھیے، میں خود بھی مدرسے کا فارغ ہوں، اور اس وقت کی جو پرانی سائنس ہے، پرانے منطق ہیں، فلسفہ ہیں، حکمت ہے، یہ سب ہم لوگوں نے پرانے والے پڑھ رکھے ہیں. جی جی جی. بیچ میں کیا ہوا؟ بیچ میں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب نئی تھیوریز آئی، نیا ڈیولپمنٹ آیا، نئے کانسیپٹ آئے، تو وہ جو نئے کانسیپٹ آئے ان کانسیپٹ کو کریکولم میں ایڈ نہیں کیا گیا. یہ مین گیپ ہوا، ایسا مجھے محسوس ہوتا ہے. جی جی. اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ اس سے پہلے، یعنی کہ ہمارے یہاں جو مسلمانوں کے ادارے رہے ہیں مدارس، اس میں جو کریکولم بنایا گیا ہے اس میں کافی پرانی کتابیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آج سے 200 300 400 500 سال کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کتابیں یوز لیس ہو گئی ہیں، جی، یہ بھی مطلب نہیں ہے. مطلب صرف یہ ہے کہ اگر کوئی تھیوری نئی آئی ہے تو اس کو نئے انداز میں اس کو لایا جائے اور اس کو مدرسے میں پڑھایا جائے. جیسے کہ آج کی ماڈرن سائنس ہے، آج کی میتھمیٹکس ہے. ایک آپ کو اور بھی مثال دیں، میں نے اپنے مدرسے میں میتھمیٹکس بھی پڑھا ہے. اچھا. جی، میں نے پڑھا ہے. اب اس کی ضرورت کیا آتی ہے، وہ بڑا دلچسپ ہے. پورا کا پورا ایک نظام ہے، بلکہ پورا ایک سبجیکٹ ہے جس کو ہم وراثت کا سبجیکٹ کہتے ہیں. یعنی قرآن میں 4 پارہ کے آخری والا جو حصہ ہے، جی، اس میں ایک شخص کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، اس میں پورا کا پورا میتھمیٹیکل کیلکولیشن ہے. بالکل پورا کا پورا. اور کتاب ہے، عربی میں ایک کتاب ہے، سراجی نام ہے اس کتاب کا. اس کتاب کو جس میں یہ فن، یعنی علم الفرائض کا جو فن ہے، اس فن کو باضابطہ پڑھایا جاتا ہے اس میں، اور بغیر میتھمیٹکس کے وہ حل نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب اتنی میتھمیٹکس وہاں پڑھانا ضروری ہے. صرف کہنا یہ چاہ رہا ہوں میں آپ سے کہ اس وقت کے جو سائنس تھی، جو علوم تھے، وہ پڑھائے جاتے تھے. دھیرے دھیرے یہ گیپ ہوتا چلا گیا. مدارس میں ہوئے یہ کہ مدارس میں ان لوگوں نے سلیبس کو اپڈیٹ نہیں کیا، اور جو ماڈرن اسکول جو کھلنے لگے، دوسری طرف ایک ماڈرن اسکول پیرلل چلنے لگا. جی. انگریزوں کا آنے کے بعد مشنریز اسکول کھلنے لگے. پھر مسلم دانشور پیدا ہوئے، انہوں نے انگریزی سیکھی. چونکہ انگریز اس وقت اس کی حکومت تھی، انگریزی سیکھنی ضروری تھی. تو آپ نے سنا ہوگا کہ بیچ میں فتوے بھی آئے کہ انگریزی نہیں سیکھنا ہے. وہ کانفلکٹ کی وجہ سے آئے. وہ ایجوکیشنل جو کانفلکٹ ہوا وہ ذرا تیز ہو گیا، زیادہ ہو گیا. اس کی بنیاد پر فرق پیدا ہوا جو احساس ہو رہا ہے آپ کو یا ہم جیسے لوگوں کو. لیکن اس پس منظر کے بعد اب آپ کے سوال پر ڈائریکٹ آتے ہیں، چونکہ وجہ سمجھ میں آ گئی. اس وقت تمام مسلمان اداروں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ ہمارا جو مذہبی جو ایسڈ ہے، مذہبی جو چیزیں ہیں، خاص طور پر قرآن اور حدیث، اس میں جگہ جگہ پر نئے علوم کے بارے میں بتایا گیا، اشارہ کیا گیا ہے. مثال کے طور پر قرآن میں جگہ جگہ پر ہے افلا تدبرون، افلا تتفکرون. آپ غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ سوچتے کیوں نہیں ہیں؟ جب ان چیزوں پر نظر بڑھی جب لوگوں کی، تو ان لوگوں نے خود بھی بڑھ کر کے اب ماڈرن ایجوکیشن کو اس میں لانا شروع کیا. آج کے جن نئے مدرسے آ رہے ہیں یا اسکول، جو ماڈرن اسکولز جو اسلامک اورینٹڈ اسکولز ہیں، اس میں دینیات کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں حدیث کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں قرآن کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں ماڈرن سائنس کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، اس میں انگلش کی بھی تعلیم ہو رہی ہے، اس وقت کے اس میں کمپیوٹر کی تعلیم ہو رہی ہے. یعنی مدارس والوں نے کمپیوٹر کو ایز اے سبجیکٹ رکھنا شروع کر دیا. اب یہاں سے اس طریقے سے رفتہ رفتہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو خلا پیدا ہو گیا تھا، ایک گیپ جو پیدا ہو گیا تھا، وہ بھرا جا رہا ہے. یا پھر یہ ہے کہ یہ پیٹرن اگر ہم استعمال کریں کہ مذہب نے کہیں پر بھی نئی تعلیم، نیا ایجوکیشن، ماڈرن ایجوکیشن، نئی تحقیق کو روکا نہیں ہے، بلکہ اس پر زور دیا ہے. بالکل. یہ سمجھ جوں بڑھتی چلی جا رہی ہے، ویسے ہی لوگ جو ہے جو مسلم علماء ہیں، یعنی علماء اور مسلم دانشوروں کے درمیان ایک راستہ ہموار ہونا شروع ہو گیا ہے.
اب مثال میں اگر مثال دوں تو اس وقت کے جو مسلم ادارے ہیں میرے نالج میں جو ہیں اس میں مسلم دانشوران کا لیکچر شروع ہو گیا. دارالعلوم دیوبند ہو, وہاں بھی مسلم دانشور جاتے ہیں, لیکچر دیتے ہیں. ہمارے اس طرف اگر جائیں آپ, اچھا ایک اور بات بیچ میں کہ مدارس کے بچے ایک کثیر تعداد میں, ہم جیسے بچے کثیر تعداد میں یونیورسٹی آنے لگے. تو یونیورسٹی میں آنے کے بعد ان کی آنکھیں کھلی, ان کا ذہن کھلا, اس میں وسعت پیدا ہوئی, اور انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ ہمارے مطلب مسلم علماء اور انٹلیکچوئل کے درمیان جو گیپ تھا وہ مسکنسپشن کی بنیاد پہ تھا. بالکل, بے شک بے شک. اس لیے نہیں تھا کہ کانفلکٹ ہے ان کے درمیان, مسکنسپشن کی بنیاد پہ تھا. تو وہ لوگ جو ڈائریکٹ مدارس سے آ کر کے یونیورسٹی میں ماڈرن ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, ان لوگوں نے اس خلا کو اور اس گیپ کو بھرنے کی کافی حد تک کوشش کی ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ لوگ اس کام کو بخوبی کر لیں گے. آپ سے جاننا چاہیں گے ڈاکٹر اجمل کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ علماء جو ہیں اپنے آپ کو جب مسلم دانشور یا دانشوروں سے ان کا انٹریکشن ہوتا ہے, یا پھر فری تھنکرز جن کو کہتے ہیں, ان کی سوچ بہت زیادہ کھلی ہوئی ہوتی ہے, ان سے جب انٹریکشن ہوتا ہے تو اپنے آپ کو روکتے ہیں, اس میں اس سے زیادہ ایک حد ہوتی ہے, اس سے آگے وہ نہیں جانا چاہتے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ علماء کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے, اس نظریے کے بارے میں ایک بار پھر سے سوچنا چاہیے کہ یہ حد جو ہے وہ بڑھا سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے, لیکن اس سے پہلے میں ایک بات اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ افتخار صاحب نے بات کی وہ سلیبس کی, تو میں ایک آئی ووڈ لائک ٹو میک اٹ ویری کلیئر اباؤٹ دی کریکولا آف دارالعلوم دیوبند, دی دارالعلوم دیوبند اینڈ دی madrasas and institutions based on the curricula of Darul Uloom Deoband, other madrasas. So I would like to tell you here, take the example of modern education. From the nursery till 12, how many years are there? 15 years, or I think around 15 years, isn't it? Darul Uloom Deoband, from the nursery, from class 1 to class 5, okay? All the subjects, including religious, being taught in Darul Uloom, not now, from the very beginning when Darul Uloom Deoband was established. Even in the beginning, the College of Unani Medicine was in Darul Uloom Deoband. So class 1 to class 5 is being taught in all the subjects, mathematics, geography, science, all the basic subjects of the modern education is being taught till now, is being taught. But the myth that was being speculated or propagated by the mainstream media to defame madrasas in general and Darul Uloom Deoband in particular. I would like to make it very clear that I am a student of Darul Uloom Deoband. I am a scholar of Darul Uloom Deoband. I have passed out from there. I lived there 6 years from the Arabic 1 till the Dawra Hadith, the last year. Okay, 6 years I spent over there. Before I didn't do, because I have not studied those subjects, those were being taught over there, but I studied those subjects from in other madrasas. The Deoband madrasa, other madrasa, those are follow the curricula of Darul Uloom Deoband. In the beginning, at the time of the establishment of Darul Uloom Deoband, Sanskrit was taught. Even in the curricula, Sanskrit subject was among the subjects. Yes. Among the the syllabus. Yes. But later on, when the recipient was not found, then that subject was removed. So this happens. But the thought of for like Urdu also, when you go public schools, there are no students to Urdu, so they the founder of Darul Uloom Deoband, Maulana Qasim Nanotwi, in his book that was written, his autobiography was written by, the biography was written by Maulana Munazir Ahsan Gilani, the professor in Usmania University. He wrote that book, Sawaneh Qasmi. That is biography of Maulana Qasim Nanotwi. Right. At the same time, Tarikh Darul Uloom Deoband, the history of Darul Uloom Deoband. In these two, historical books, those who want to see the syllabus and the method of teaching of Darul Uloom Deoband, they can
they should go through of those books. Okay, so this was and later on, yes, I wanted to tell that 5 years and then this 6 years, from the 6 years till Daura, in these course Darul Uloom Deoband want from these students, from those students, those who are enrolled in Darul Uloom Deoband, that those who want to have expertise in the fiqh, hadith, ulumul Quran and mantiq and falsafa, they should adhere to be these subjects. And apart from that, those who want to get more education like English literature and language, Darul Uloom Deoband has established in 1993 a separate department, English, the Department of English Language and Literature. So those who want to get expertise in that subject, so they can take admission after getting the degree of Fadila in from Darul Uloom Deoband, 2 years English courses. So this is that has clear. Clarification. That yes, your question was that Regarding of course the ulmas. dialogue. Of course, I wanted to of course dialogue between the Islamic scholars and the modern Muslim intellectuals. There should be frequently sit together. There should be a platform. That Khuzri Foundation is one of them, or Sufi Foundation is one of them. The Jamiat Ulama, Jamaat Islami is serving for the society in a very large scale. They can also do. The ulama should open a platform through which they can invite Muslim scholars, or the Muslim scholars themselves, they can also invite the Muslim scholars to their institution or to their platform to discuss different genre of what is called these issues Right. in the Muslim society that is being very prevalent. Right. So It can be it's true that all our ills of the society, Muslim community, mostly they stem from lack of education, not getting the right education, as he was pointing out, and but the problem is that it's more than education also. We live in a society where we have to interact, we have to socially outreach people. But tell me, why is it that the Muslim intellectuals are often blamed? They are quick to criticize Muslim ulmas, they will criticize them for the mistakes they make. Not necessarily ulma, let me rephrase, Muslim clerics. If they are making some mistake in the statement, maybe fatwa or something, they're quick to criticize. But Muslim intellectuals are also not addressing the problems in a holistic manner. They are critical, but they don't go all the way to correct the mistakes. Or educate the people that what you're doing is not right. Do you think this is a problem? دیکھیے یہاں پر بھی جو سمجھا جاتا ہے کہ کسی عالم نے کوئی ایک بات کہی اور کسی مسلم دانشور نے اس بات کو یہ کہا کہ صحیح نہیں ہے یا یہ کہ کوئی کمی نکال لی. اس میں سمجھنا یہ ہے کہ جو بات کہی گئی وہ کس کانٹیکسٹ میں تھی اور جو اعتراض کیا گیا وہ کس کانٹیکسٹ میں. یہاں پر مسنگ ہو جاتی ہیں چیزیں. مثال کے طور پر اگر کسی عالم نے نماز کے کسی بھی مسئلے کو لے کر کے اگر کوئی بات کہی تو جو بات کہی انہوں نے وہ کسی نہ کسی کانٹیکسٹ میں ہوگی. یعنی کہ سمپل اسٹیٹمنٹ بہت کم ہوتا ہے. جو جس کو بولتے ہیں نا ایکیوریسی، ایک ٹرم آتا ہے نا کہ ایکیوریسی، یہاں بھی امپلیمنٹ ہو سکے، وہاں بھی امپلیمنٹ ہو سکے، یہاں بھی امپلیمنٹ ہو سکے. تو ایسا امپلیمنٹیشن والے جو اسٹیٹمنٹس ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. مسلم دانشور اس کو یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اسٹیٹمنٹ ایسا ہے، تو اس کی جو انڈرسٹینڈنگ کی جو بنیاد بنی وہ بنیاد ذرا کمزور پلر پہ بن گئی. پھر اس نے جو ریئیکٹ کیا اس ریئیکشن کو بھی اس نے نہیں سمجھا. تو بیسیکلی یہاں پر جو بات کرنے کے جو طریقے ہوئے ہیں جسے ہم اور آپ یا آڈینس یا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس سے اختلاف کر لیا، انہوں نے اس کے بات کو کاٹ دی. اصل میں بات کرنے کا جو
طریقہ ہے یا بات کرنے کے پیچھے جو وجہ ہے وہ وجہ مختلف ہوا کرتی ہے. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسلم دانشور نے اگر کوئی بات کی تو وہ ذرا عالم یہ سمجھے کہ وہ کس پس منظر میں, کس کانٹیکسٹ میں, کیوں اس طرح کے وہ بات کر رہے ہیں, کہاں کر رہے ہیں. ایک ایگزامپل دوں میں آپ کو, بڑی مثال بھی ہو سکتی ہے, لیکن مثال کے طور پر راستے میں بہت کوڑا کرکٹ بھرا ہوا ہے, جی مان لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, پانی بھی بھرا ہوا ہے, بیٹھ نہیں سکتے, کہا گیا ہے بیٹھ کر کے پانی پینا ہے. اب یہ ہے کہ اس نے پانی پی لیا, کسی نے کلپ دکھا دی کہ دیکھیے فلاں صاحب تو کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے ہیں, یہ تو بڑے گستاخ آدمی ہیں. اس نے کیوں پیا؟ وجہ ہوگی, اس سے بات کی جائے, اس سے ڈائلاگ کیا جائے, یا اس سے پوچھا جائے, بغیر اس سے پہلے کہ اس کے خلاف اسٹیٹمنٹ دے دیا جائے, اس کے خلاف باتیں کر لی جائے, اس کے خلاف پروپیگنڈا کر لیا جائے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مس کنسیپشن کی بنیاد پر یا مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پر کوئی نظریہ, کوئی تھاٹس بن جاتا ہے, اور وہ تھاٹس پھر جو ہے گروپنگ ہو جاتی ہے اس میں, اور پھر اس میں لابی چلی آتی ہے, اور اس میں پھر یہ ہے کہ نہیں ایک عالم کو ایسا بول دیا تو نہیں, ایک عالم کو کچھ نہیں آتا ہے. اس طرح کی جو سماج میں اور عام لوگوں میں جو چیزیں آتی ہے وہ بڑا خطرناک ہے. اس لیے جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ اشارہ بہت اہم اشارہ ہے کہ دونوں کو ذرا تحمل کے ساتھ, ذرا بیلنس کو لے کر کے سمجھنے کی ضرورت ہے, اور پھر وہ پبلک میں اگر وہ بات آئے تو مجھے لگتا ہے زیادہ مؤثر ہوگی, زیادہ افیکٹو ہوگی. ادروائز یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک گروپ یہ ہے جو مسلم دانشور کو فالو کرتا ہے. مثال کے طور پر کیوں فالو کرتا ہے, اس کے پیچھے بھی وجوہات ہیں. ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو مسلم دانشور کو نہیں بلکہ عالم کو فالو کرتا ہے, اس کے پیچھے بھی ریزن ہے. اب بیچ میں جو مسئلہ ہوتا ہے وہ ان لوگوں کا ہوتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم دانشور بھی اچھے ہیں اور علماء بھی اچھے ہیں, اب ہم فالو کس کو کریں. تو یہاں پر جو کانفلکٹ کی جو صورتیں پیدا ہوتی ہے وہ بڑا خطرناک ہوتی ہے. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کی بات کو مسلم دانشور اور مسلم دانشور کی کسی بات کو علماء ذرا ڈھنگ سے ریسرچ کرے. اگر وہ ڈھنگ سے ریسرچ کرتا ہے, سمجھتا ہے, اور اگر نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ذرا جا کر کے بات کر لے, فون کر کے بات کر لے, ذرا سمجھ لے کہ آپ نے یہ ایسی بات کہی, ذرا بتائیے کیوں ایسی بات کہی. تب جا کر کے مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسا ہے نہیں کہ جو سماج میں کوئی گڑبڑی پیدا کر دے گا یا کسی کو مس گائیڈ کر دے گا. کانسیپٹ ہوتا ہے. مثال کے طور پر یہ ہے کہ اگر ایجوکیشنل کانسیپٹ 1000 ہیں, پڑھنے کا طریقہ 1000 ہے, میں چاہتا ہوں پہلے لکھ کے سکھاؤں گا, آپ چاہتے ہیں نہیں پہلے میں پڑھا کے لکھاؤں گا. تو ایک وے ہے کہ جس میں پہلے ہم لکھ کر کے پڑھنا سیکھتے ہیں, ایک وے ہے کہ پہلے ہم پڑھ لیں گے پھر لکھنا سیکھیں گے. تو یہ جو دو کانسیپٹ ہے, ان دونوں کانسیپٹ کو سمجھنا ضروری ہے. جی, مسلم دانشور بھی ان کو لگتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ان کو دینی تعلیم کی کچھ کم ہے, وہ اتنا پڑھتے ہیں, ان کو معلومات ہے اس کی, اور دینی تعلیم کے بارے میں بھی بہت کچھ جانتے ہیں. ایگزیکٹلی جانتے ہیں جی. تو اب ڈاکٹر علماء آپ سے پوچھیں گے کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ علماء اور مسلم انٹلیکچوئلز کو ساتھ کام کرنا چاہیے, اور اس سے یہ ہوگا کہ جو اسلام میں جو پروویژن ہے اجتہاد کا ہے نا, کہ آپ اپنے ری اپلیکیشن آف اسلامک ویلیوز ود ان جو باؤنڈری ہے اسلام کی, اس میں آپ اس کو زیادہ افیکٹو بنا پائیں گے. اپنے آپ یو کین امپروو یور سوسائٹی, یو کین میک اٹ مور پروگریسو. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا ہو سکتا ہے؟ ایبسلیوٹلی ہو سکتا ہے, کیوں نہیں ہو سکتا ہے. دیکھیے انڈین پرسپیکٹیو میں ہمارا جو انڈین سوسائٹی ہے اور مسلم سوسائٹی اسپیشلی جس کی بات ہم ابھی کر رہے ہیں, تو مسلم سوسائٹی آر ڈیوائڈیڈ انٹو ٹو ایز وی آر ڈسکسنگ اوور ہیئر. دی مسلم ماڈرن ایجوکیشنسٹ اور انٹلیکچوئلز اینڈ علماء, دی اسلامک اسکالرز. دیر آر ٹو گروپس, اس میں بھی ہے
اب آپ ہمارے ہندوز میں بھی، اس میں بھی ہے 2 لوگ، ریلیجس گروپ ہے اور ایک پولیٹیکل گروپ ہے اور ایک یہ ماڈرن ایجوکیشن اس میں بھی ہے، لیکن سب مل کے کام کر رہے ہیں. وی کین آلسو ڈو آف کورس، بٹ وی ہیو ٹو کم ٹوگیدر. Yes. Exactly. We have to sit together. We have to find out the shortcomings of both the sides, where we are lacking. What are the lackadaisical approach that we have left behind? How to cement that gap. Right. So the cementing the gap is to sit together, to have dialogue, to discuss the situations, and also they also think together for the sake of the welfare of the Muslim society. We can do it. It can happen, of course, but the minds of ulama and minds of the scholars should match and should come, and this match will only be cemented after with dialogue and with sitting together. افتخار صاحب، یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم کیسے ان کے انشور کر سکتے ہیں کہ دونوں کام کریں ساتھ میں، اور اس سے ہماری جو ملک اور ہماری کمیونٹی کا بھلا ہو سکے، یہ کیسے سمبھو ہے، کیسے کر سکتے ہیں؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ کام اگر تھوڑی سی ایفرٹ ڈالی جائے تو آسان ہو جائے گا. اس ایک کانسیپٹ اگر بلڈ اپ ہو جائے، ایک شخص، ایک انسان ہزاروں کام نہیں کر سکتا، اور سوسائٹی میں ہر کام کے لیے انسانوں کی ضرورت ہے. ہر کام کے لیے اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، تو ایک ہی آدمی ہر کام کر لے. یعنی کہ نیچر میں ایسا ہے ہی نہیں کہ ایک انسان ہزاروں کام کرتا ہو. ہاں، 1-2 لوگ ایسے ہوتے ہیں سماج میں جو ملٹیپل انٹیلیجنس ان کے پاس ہوتی ہے، ملٹیپل ٹیلنٹ ہوتے ہیں، وہ ذرا ایکسیپشنس ہیں. اس کانسیپٹ کے ساتھ اب ذرا دیکھیے، مسلم جہاں بھی لفظ آئے گا اس کا مطلب اسلام آ گیا. ایگزیکٹلی، جب اسلام آ گیا تو دین آ گیا. اب ذرا دین کو ذرا سمجھے انسان کہ دین میں کتنے ایریاز ہیں. تو موٹے موٹے طور پر اگر کہیں تو دین میں ایک کا تعلق تو اللہ سے ہے، جسے ہم عبادت کہتے ہیں. دوسرے کا تعلق جو ہے انسانوں سے ہے، جسے حقوق العباد کہتے ہیں، یعنی بندوں کا حق، لوگوں کا حق. تو حقوق العباد میں ہزاروں چیزیں ہیں. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ پڑوسی کی خدمت کی جائے، لوگوں کو تعلیم یافتہ بنایا جائے، لوگوں کو ایسے علم دیے جائے جس سے اس کو فائدہ پہنچے. تو ایریاز کتنے آ گئے؟ ہزاروں ایریاز ہیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑی سی سمجھ بن جائے لوگوں میں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک انسان نماز روزہ کے ساتھ سائنس پڑھا سکتا ہے. لیکن اگر کوئی نماز روزے میں زیادہ ہے تو نماز روزے کا کام کر لے، سائنس کسی کو اور پڑھانے دے. ایریاز تو الگ ہے نا. بالکل. اسلام میں تو ہزاروں چیزیں ہیں، کوئی ایک سبجیکٹ ہے نہیں. صرف اگر اس میں لے لیں تو جو ایریاز ہیں، وہ اس ایریاز میں کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ جو میری ایکسپرٹیز نہیں ہے، ہم چلے جاتے ہیں دوسری والی اس میں جس میں ہماری ایکسپرٹیز نہیں ہوتی ہے. مثال کے طور پر مسلم جو علماء ہیں، ان کو میڈیکل کے کیا نالج؟ عالم کو اگر وہ میڈیکل کالج میں نہیں پڑھا ہے تو اس کو میڈیکل کی نالج نہیں ہے. اب اگر کوئی ایک ایسا مسئلہ آ گیا جس کا تعلق میڈیکل کے فیلڈ سے ہے، تو اب اس کے اوپر ضروری ہے کہ کسی ایسے سے رابطہ کرے جو میڈیکل فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو. بالکل. تب جا کر کے وہ کوئی ڈیسائیڈ کرے یا کوئی فتویٰ دے یا کوئی ایشو. مثال کے طور پر کوئی ایک ڈرگس ہے، اس کی تحقیق کرنی ہو، اگر فتویٰ آ گیا کہ بھائی اس ڈرگس کے بارے میں بتائیے، تو اب بتائیے کہ جو ایکسپرٹ کیمسٹری کا نہیں ہوگا، جو کیمیکلز کو نہیں جانتا ہے، اس کے فارمیشن کو نہیں جانتا ہے، وہ کیسے بتا پائے گا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ وہ کہیں سے آگے پیچھے سے کر لے گا. کہنا یہ چاہ رہا ہوں، آپ سے عرض جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ایکسپرٹ لوگ ہیں، ہر فیلڈ کے ایکسپرٹ لوگ ہیں. مسلمان ہر فیلڈ میں ایکسپرٹ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ اور ہیں بھی. تو اگر عالم کو ضرورت پڑ رہی ہے کسی ایسے ایکسپرٹس کی جو وہ نہیں جانتا، تو وہاں اس کا سہارا لے لے اور اس میں ڈرے نہیں، ہچکچائے نہیں. اور اگر ادھر
اگر ماڈرن ایجوکیشن والے لوگ, ماڈرن جو دانشور لوگ ہیں, ان کو ایکسپرٹیز اس میں اتنا نہیں ہے, قرآن میں اتنا ایکسپرٹیز نہیں ہے. جنہوں نے روزانہ جو ہے 20 مرتبہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہو, وہ اس کو زیادہ سمجھ ہے. اب اگر کوئی ایسا مسئلہ آئے اس کے کمپنی میں, اس کی چیزوں میں, تو اب وہاں ذرا علماء سے رابطہ کریں کہ اس میں کیا رہنمائی کی جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ضرورتوں کو جب خیال کریں گے تو ایک ایسی سوسائٹی بلڈ اپ ہو جائے گی جو یہ سمجھ لے گی کہ یہ سب چیزیں جو ہے ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں. تب اصل جو مقصود ہے, جس کو کہتے ہیں کہ جو اصل جو ہے کہ جو اللہ نے جو کائنات بنائی ہے, اس میں ذرا سب کو برابری ہی ہے, اس کو ذرا جینے دے. اور جو اللہ نے جو صلاحیتیں رکھی ہیں, ان صلاحیتوں کا ایک انسان اگر سبزی بیچتا ہو صرف, تو کیا سبزی خریدنے والا نہیں ہوگا تو کیسے بکے گا؟ اگانے والا نہیں ہوگا تو کیسے ہوگا؟ تو مختلف جو ایکسپرٹیز ہے, جو مختلف ٹیلنٹ ہے, ان ٹیلنٹ کو ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن ان سب کو ایک چھت کے نیچے لانا چاہیے تاکہ وہ ان سبھی کی جو ایکسپرٹیز ہے اس کا فائدہ لوگ اٹھا سکیں. ایگزیکٹلی جو آپ یہ کہہ رہے ہیں وہ ایک بڑا اچھا موضوع ہے کہ کوئی بھی موضوع ہو تو اس میں علماء کی رائے لی جائے, دانشوروں کی رائے لی جائے, ایکسپرٹ, اس میں کئی شاخیں ہوتی ہیں, کئی اس میں جو ہے راستے ہوتے ہیں, ان راستوں کو لا کر کے پھر اس سے جو ایک کنکلوژن نکلتا ہے تو وہ بڑا وزن ہوتا ہے. اس میں یہ لگتا ہے کہ ماڈرن ریسرچ بھی ہے, اس میں جو ہے قرآنک ریسرچ بھی ہے, اس میں علماء کی بھی رائے ہے, اس میں دانشوروں کی بھی رائے ہے, اس میں پولیٹیکل ویوز بھی ہے, تو وہ بڑا کانکریٹ ہوگا میرا خیال ہے اگر ایسا کر پائیں تو. بے شک. We hope that happens soon. Certain Muslim clerics are obsessed by the utopian concepts of re-establishing caliphate. They have a sizable following too. But Muslims are realizing this concept is more imaginary than real. A confluence of ulama and Muslim intellectuals could help us get real and adjust better to our Indian society. This entire week, Awaz the Voice has been putting out stories on reapplication of Islamic thoughts for the benefit of our society and our country, specifically on Ijtihad. To read our content, type www.awazthevoice.in. I would now like to thank my guests. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. Thank you so much. We'll be back with another interesting episode. Till then, goodbye from the Matrix team.